شہر اللہ المحرم، جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی جس مہینے کی حرمت ہے، جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لیے حرام میں آتا ہے۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، اور اللہ کی طرف اس مہینے کی اضافت تعظیمی ہے، یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی؟ روزے۔ عشر ذی الحجہ میں تو پہلے 9 دن کے روزے تھے، لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی آغاز بھی حرمت سے، اختتام بھی حرمت پر۔ سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا میں بھی حرمت ہے اور انتہا میں بھی، تو پھر ان دو کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانعت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو میسج کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں؟ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کی کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق مارنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے، اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے، جیسا کہ اللہ جس کام کے اجر کو چاہے بڑھا دے۔ یعنی وہی نماز ہوتی ہے، وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ 4 مہینے خاص طور پر 1/3 آف دا ایئر
خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کا احساس دلایا گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں، کانشیس ہوں، اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال بھی اس پر عمل کر سکیں۔ عاشورہ عشر سے بنا ہے۔ عشر کے معنی ہوتا ہے 10 کے۔ 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن شرعی اعتبار سے بڑے فضائل کا حامل ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں اور صحیح بخاری شریف کی طرف نظر رکھیں اور صحیح بخاری شریف پر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش بھی اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تھے، ابھی ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ گویا عاشورہ کی فضیلت اور عاشورہ کے دن کا روزہ یہ ان اہم چیزوں میں ہے یا ان اہم کاموں میں سے ایک کام ہے جس پر قریش نے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے اوپر باقی رکھا تھا، ملت ابراہیمی پر باقی رکھا تھا۔ یہیں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دن کی فضیلت ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ اہمیت ہوئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یا یہود نے جو سمجھا کہ اس دن کی اہمیت اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا، نہیں ہے۔ اس کی فضیلت ہمیشہ سے ہے اور پہلے ہی سے، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اس میں کسی کو خوشی حاصل ہو جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، کسی کو غمی حاصل ہو جائے جیسے مسلمانوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی ہے، اس سے اس دن کی اہمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر عید کے دن ہمارے کسی بڑے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا مطلب؟ ہم اسے ماتم کا دن بنا لیں؟ شریعت جسے اللہ نے عید کا دن بنا دیا ہے وہ عید ہی کا دن رہے گا۔ کسی کے مرنے، کسی کے جینے، کسی کے پیدا ہونے سے اس کی اہمیت نہیں بدلے گی۔ تو عاشورہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، اس کی فضیلت شریعت کے اندر مسلم ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام اور انتظار عاشورہ کے روزے کا کیا کرتے تھے، کسی اور دن کے روزے کا نہیں کرتے تھے، بلکہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے امت پر کون سا روزہ فرض تھا؟ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اس کا مطلب عاشورہ کے روزے کی شریعت میں ایک بڑی اہمیت ہے کہ اسے فرض کا مقام دیا گیا، اسے فرض کا مقام دیا گیا۔ لہذا ایک فرد کو امت مسلمہ کے اس دن کو ویسے ہی رائے گاہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کیا کم ہے کہ آپ صرف 12 گھنٹے 12.5 گھنٹے کھانے اور پینے سے اللہ تعالیٰ کے لیے رکے رہیں، روزہ رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ سوچے ایک مومن کہ حشر کے میدان میں جب سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا اور اس کی گرمی کے اندر اور اضافہ کر دیا جائے گا، اس دن اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی سایہ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اس دن جب پیاسے ہوں گے لوگ، اپنی قبروں سے پیاسے اٹھائے جائیں گے، بھوکے اٹھائے جائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر پیاس کو دور کرنے کے لیے اور سایہ حاصل کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، اور روزہ اس کے لیے ایک بہترین سا کام ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس دن کا روزہ ایسے ہی رائے گاہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہاں پر 2 چیزیں قابل اہتمام ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عرفہ کے طریقے سے یہ 1 دن کا روزہ مسنون نہیں ہے، اصل ہے 1 ہی دن کا روزہ، لیکن چونکہ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آپ روزہ رکھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ شروع میں واجب قرار دیا، لیکن جب فرض ہو گیا رمضان کا روزہ تو یہ مسنون ہی رہ گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سالوں میں ہوئے اور آپ کو یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں اہل کتاب کی مخالفت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ 9 کا روزہ ہے، میں نے 10 نہیں رکھوں گا، اس لیے اصل روزہ تو 10 کا ہے نا، گویا 10 کے ساتھ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، جیسا کہ صحیح مسند احمد کی وہ روایت ہے کہ ایک دن سومو، ایک دن اس سے پہلے ایک دن اس کے بعد بھی تم روزہ رکھو، ہے کہ نہیں؟ تو گویا عاشورہ کا روزہ ایک دن نہیں بلکہ 2 دن رکھا جائے گا۔ البتہ ہاں، میں ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں، بڑا کام ان کا مشکل ہے، وہ محنت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھنا اتنا مشکل کام کر کے ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہنے کی ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھا جائے گا وہ آج تک 1400 سال امت کے گزر گئے ہیں، جس پر امت رہی ہے لوگوں کو اسی پر چھوڑ دیجیے آپ، کوئی نئی چیز پیدا کر کے امت کے اندر خلفشار نہ پیدا کیجیے آپ۔ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ سعودیہ کے لحاظ سے کہ اپنے یہاں کے لحاظ سے؟ اپنے یہاں کے لحاظ سے، لہذا اسی کے اوپر امت کو رہنے دیجئے۔ 1400 سال تک امت گمراہ نہیں رہی ہے کہ نہیں؟ حکام رہے ہیں، وہاں پر امکانیہ رہا ہے، دور دور تک خبر پہنچا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا، لہذا امت جس کے اوپر رہی ہے اسی کے اوپر رہنے دیجئے۔ سلامتی کا راستہ اور بہتر راستہ یہی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اور خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذو الحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اسی لیے اسلامی سال کا آغاز اس کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ آنے والے ہیں، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، وہ 3 مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں، ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادى الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس کی تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی، اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم تم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلہم اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ 5ویں فضیلت، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا، اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی 1 روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق، روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال یکفر السنة الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی 6ٹھی فضیلت، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کی نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد
سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی محرم کے مہینے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل